السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 سال تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمان کو یہ گھر الاٹ ہو گئے، مگر کمروں کے عصب میں ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پرسرار اور مہینوں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بدبو ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جائیں، مختلف تبصرے کریں اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھر داری سکھانے لگیں۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں۔ کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگاتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھے تھے۔ صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت
اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پہر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں، کہانیاں سناتیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ پرسرار تہہ خانے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں نکل جاتیں۔ شام کو تو کیا مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا، آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتائے۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا۔ وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکر آ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ راشد بھائی نے بھی کہا آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ کھڑکی سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو، بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟
پتہ نہیں دکان پر اچانک گر گئے۔ انہوں نے بتایا۔ وہ اور ٹانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے۔ ابا کو دوا دی گئی۔ پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی۔ پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانہ کا کیا عالم ہوگا؟ بیچارہ خوف کے مارے ہی بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو؟ جمشید، جمشید، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں نے آنسو پونچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پرسرار واقعہ اس طرح مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کوئی بھی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ہادیہ، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔
میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے، نیند میں اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پرسرار۔ ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی؟